شہری ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس زمین پر مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی موجود ہے جسے ہم لوگ ہجرا یا خواجہ سرا کہتے ہیں، جنہیں آپ نے میلوں، ٹھیلوں یا گلی بازاروں میں مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دوستو، یہ شادی بیاہ میں ناچ کر یا اپنا جسم بیچ کر بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کے متعلق بہت سے سوال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کو غسل اور کفن کس طرح دیا جاتا ہے، یا ان کو دفنایا کیسے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، لیکن اس بات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے بٹن پر کلک کر کے شہری ٹی وی کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا ایک ایسا لفظ بن کر رہ گیا ہے جسے گالی سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا تعلق خواجہ سرا سے ہو تو والدین ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے یا تو اسے قتل کر دیتے ہیں یا پھر اس بچے کو خواجہ سراؤں کے پاس چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہی ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی خواہش کے باوجود ان کے والدین اور بہن بھائی ان سے ملنے نہیں آتے، یہاں تک کہ جب یہ وفات پا جاتے ہیں تو تب بھی ان کے گھر والے ان کو لینے نہیں آتے اور ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی وہ خود ہی کرتے ہیں۔ دوستو، اس دور میں خواجہ سراؤں کے جنازے کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا بالکل بھی جنازہ نہیں ہوتا اور ان کو اٹھا کر ایک قبرنما گڑھے میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس گڑھے کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا جاتا ہے تاکہ مرنے والے خواجہ سرا کی کوئی نشانی باقی ہی نہ رہے اور ان کے خاندان اور اہل و عیال ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ سراؤں کا قبرستان علیحدہ آبادی سے دور بنایا جاتا ہے اور وہاں بھی ان کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر بغیر جنازے کے دفن کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن دوستو، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ تمام باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم حقیقی طور پر ان کے جنازوں اور کفن دفن کی بات کریں تو جب کوئی خواجہ سرا مرتا ہے تو اس کے ساتھی خواجہ سرا اپنے سینے پر ماتم کرتے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں اس کے گھر جاتے ہیں اور جاتے ہوئے راستے میں اپنے مخصوص کلمات ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں روتے رہتے ہیں، جس کے بعد یہ میت پر پہنچ کر مخصوص طریقے سے روتے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میت کو غسل دیا جاتا ہے اور یاد رکھیں، یہ غسل ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے ایک عام شخص کے مرنے کے بعد اس کی میت کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس خواجہ سرا کے جنازے کو قبرستان لے کر جایا جاتا ہے جہاں اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور دوستو، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر خواجہ سرا بڑی عمر کا ہو تو جس طرح عام مسلمان کا جنازہ پڑھتے ہیں اسی طرح اس خواجہ سرا کا جنازہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی چھوٹی عمر کا خواجہ سرا فوت ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس خواجہ سرا کی مشابہت کیسی تھی۔ اگر اس کی مشابہت مذکر کی طرح ہے تو اس کے جنازے میں مذکر والی دعا پڑھی جائے گی، اور اگر اس کی مشابہت مونس کی طرح ہے تو لڑکی والی دعا پڑھی جائے گی۔ دوستو، اب اگر ان کے دفن کی بات کریں تو ان کو بھی عام مسلمانوں کی طرح اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اور بالکل دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کے لیے بھی قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ بہرحال دوستو، ان کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ سب ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے، اس لیے ان کا جنازہ ایک عام انسان کی طرح ہی ہوتا ہے، انہیں بھی ایک عام انسان کی طرح ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہوتی ہے دی اینڈ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔